وہ ہمیں ایک خالی مکان میں لے گئے، بغیر کھڑکیوں اور دروازوں والے گھر میں۔ انہوں نے مجھے اور میری بہن کو ایک کمرے میں ڈال دیا۔ ہال میں ہم نے ایک اور عورت کو اور ایک دوسرے کمرے میں 2 اور عورتوں کو دیکھا۔ میں اپنے شوہر کو چلاتے ہوئے سن سکتی تھی کیونکہ وہ اسے ایک لوہے کے پول سے مار رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اپنے شوہر کے پاس جاؤں یا بہن کے پاس۔ میری بہن میرے سامنے ہی تھی۔ وہ یہ کہتی ہے اور اس کے بعد رونا شروع کر دیتی ہے۔ دریتا، جو کہ ان کا اصل نام نہیں، اور ان کی بہن ان اندازاً 20,000 عورتوں میں سے ہیں جنہیں کوسوو کی جنگ کے دوران سربیا کے فوجیوں نے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ دریتا نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ زیادتی کے بعد ان کا بچہ ضائع ہو گیا اور ان کے شوہر مار سے پیدا ہونے والے صحت کے مسائل کے باعث چند سال بعد فوت ہو گئے۔ اقوام متحدہ میں کوسوو کی سفیر نے اس ایشو کو سامنے لانے میں مدد دی۔ اگر ہمیشہ نہیں تو اکثر ان متاثرین کو اپنے کندھوں پر صرف تکلیف نہیں بلکہ شرم کا بوجھ بھی اٹھانا پڑا۔ دریتا کے مطابق ان کے خاندان میں چند قریبی لوگوں کے علاوہ کسی کو ان پر گزرنے والی مصیبت کا علم نہیں۔ میں تو جی ہی نہ پاتی تمام منفی رویوں تعصب کے ساتھ۔ اگر کسی کو پتہ چل جائے تو آپ تو کسی کا سامنا بھی نہیں کر سکتے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق نہ تو UN ایڈمنسٹریشن اور نہ ہی کوسوو میں یورپین یونین رول آف لا مشن نے اب تک کسی مجرم کو اس کے کیے کی سزا دی ہے، اور 18 سالوں کے بعد اب بہت کم ثبوت باقی بچا ہے۔ تو ہم جسٹس سسٹم میں اصلاحات کا مطالبہ کر رہے ہیں جو کہ سامنے آنے والے گواہوں کو حفاظت اور سپورٹ فراہم کرے گا۔ جنسی تشدد کی ایک سروائیور کے طور پر دریتا کو اس ماہ سے 230 یوروز ماہانہ ہرجانہ ملنا شروع ہوگا۔ وہ اس سے خوش ہیں کہ اب انہیں بھیک نہیں مانگنی پڑے گی، لیکن وہ اب بھی ایک اور طرح کی مدد کی بھیک مانگ رہی ہیں، جذباتی اور نفسیاتی مدد کی بھیک۔ اگر ہمیں لاکھوں بھی مل جائیں تو ہمارے ساتھ جو ہوا وہ تمام عمر ہمارے ساتھ رہے گا۔ وہ ہماری روحوں پر نقش ہو چکا ہے کیونکہ اسے ہمارے ذہنوں سے مٹایا نہیں جا سکتا۔ تاریخ تو تاریخ ہی ہے۔